السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین، آپ سب کا استقبال ہے۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کے سامنے ریاض الصالحین کے باب التوبہ میں سے 2 احادیث پڑھی تھی اور چند قرآن آیات تلاوت کی تھی اور اس کی روشنی میں چند باتیں کہی تھی۔ آج میں باب الصدق یعنی سچائی، اس باب کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھی بنو۔ آگے فرماتے ہیں: فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، فرمایا اگر وہ اللہ سے سچ بولتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ سچ کی تعریف یوں کر سکتے ہیں، یعنی ہم کسی چیز کو دیکھ لیتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں سن لیتے ہیں، اس کو اسی کی طرح بیان کرنا جس طرح ہم نے سنا ہے یا جس طرح ہم نے دیکھا ہے۔ اور جھوٹ کی تعریف یوں کیجئے، ہم نے جو دیکھا یا جو سنا اس کے برعکس، اس کے برخلاف بیان کرنا، غلط بیانی سے کام لینا، اس کو جھوٹ کہتے ہیں۔ ایک حدیث یہاں پر امام نووی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، فرماتے ہیں: عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة وان الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار وان الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا، متفق علیہ۔ یعنی اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم علیہ الرحمہ دونوں نے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یقیناً سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے اللہ کے ہاں بہت سچا لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ نافرمانی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نافرمانی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی یقیناً جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اسے بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اب غور فرمائیے، یہاں پر حدیث میں دیکھیے صدیق اور کذاب دونوں مبالغے کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے، صدیق کا مطلب ہے کہ وہ آدمی اتنا سچ بولتا ہے کہ سچائی اس کی طبیعت ثانیہ ہے، عادت ہے، یعنی اس کے منہ سے جب جو بات نکلتی ہے وہ سچی بات نکلتی ہے، وہ آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کذاب جس کی تعریف یوں کیجئے، اور جب ہی منہ کھولتا ہے جھوٹ ہی بولتا ہے، جھوٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں بولتا ہے۔ جیسے کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں، جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے اور اس کو ایک جھوٹ بولنے پر اور اس سچ کو چھپانے کے لیے اس کو کئی مرتبہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے، بار بار جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ جب آدمی ایک سچائی کو جھوٹ بولتا ہے تو وہ صرف ایک بار جھوٹ نہیں بولتا، وہ یاد رکھ لیجئے آپ، اور آپ خود غور کیجئے، یہ معاملہ آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا۔ ایک سچ کو چھپانے کے لیے آدمی جب ایک بار جھوٹ بولتا ہے تو وہ بار بار جھوٹ بولتا ہے۔ اس بات کو آپ دھیان میں رکھ لیجئے۔ جس طرح انسان دنیا میں، دنیا والوں کے نزدیک، لوگوں کے نزدیک اچھے یا برے اعمال سے مشہور ہوتا ہے، اسی طرح سچا اور جھوٹا بولنے والا انسان اللہ کے ہاں اسی طرح شمار ہوگا، اور اسی کے مطابق اس کے اعمال گنے جائیں گے، کاؤنٹ کیے جائیں گے۔ یاد رکھ لیجئے۔ اور جھوٹ معمولی گناہ نہیں ہے، اس پر لعنتیں سنائی گئی ہے۔ آپ دیکھیے سورہ آل عمران میں: لعنت اللہ علی الکاذبین،
جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، اور جس شخص پر اللہ کی لعنت ہو کیا اس کے قریب کوئی رحمت بھٹک سکتی ہے اگر وہ توبہ نہیں کیا تو؟ دیکھیے آج آدمی کتنا جھوٹ بولتا ہے۔ میں دوسروں کے اوپر نہیں جاتا، میں اپنی قوم کے اوپر جاتا ہوں۔ آج مجھے معاف کیجئے، ایک زمانہ تھا، مشہور ہندوستان کے عالم دین نے یہ بات لکھی ہے، بلکہ اپنی تقریر میں بیان کی ہے کہ پہلے ایک زمانہ تھا ہندوستان میں، ایک وقت تھا، آج بھی وہ چیزیں دیکھنے ملتی ہے مگر بہت شاذ و نادر ملتی ہے، کہ مسجدوں کے باہر مغرب کے وقت یا عشاء کے وقت برادران وطن کی بہنیں اپنے بچوں کو لے کر مسجدوں کے باہر کھڑی ہوتی تھی کہ ابھی ایک مسلمان آئے گا، نماز پڑھ کر آئے گا اور اس مبارک زبان سے، اس مبارک پھونک سے اپنے بچوں کو پھونکے گا اور میرا بچہ شفا یاب ہوگا۔ آج بھی وہ چیزیں نظر آتی ہے، میں نے بھی دلی وغیرہ میں وہ چیزیں دیکھی ہے، مگر بہت نظر نہیں آتی، اس لیے وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ مسلمان جو ابھی نماز پڑھ کر آیا ہے، اگر وہ دکان کے گلے میں بیٹھے گا وہ بھی جھوٹ بولے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی دھوکہ دے گا۔ وہ بھروسہ جو ایک وقت میں ہمارے برادران وطن کے دلوں میں ہمارے متعلق تھا، آج وہ چیزیں کیوں نہیں نظر آ رہی ہے؟ آج مسلمانوں کے متعلق یہ کیوں مشہور ہو گیا کہ مسلمان جھوٹا ہوتا ہے، مسلمان بے ایمان ہوتا ہے؟ اس چیز کو جو ہمارے دوسروں کے دلوں میں بیٹھ گئی ہے، یہ چیز کو نکالنے کی ضرورت ہے، اور ایک کام ایک سچے کام کی وجہ سے ہو سکتا ہے، سچائی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ یہاں پر حدیث میں سچائی کی ترغیب دی گئی ہے، اس لیے کہ سچائی خیر کی طرف راغب کرتی ہے، اور جو چیز خیر کی طرف راغب کرتی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں مل جائے گی۔ اس کے برعکس جھوٹ پر جھوٹ ہو سکتا ہے کہ آپ کو جھوٹ جہنم کی وادیوں میں لے گھسیڑے۔ اسی لیے میرے دوستو، جھوٹ کے قریبی مت جاؤ، جھوٹ کے قریبی مت جاؤ۔ اگر انسان ہونے کے ناطے سے آپ کے منہ سے نکل گیا تو توبہ کر لو، اس کی تفصیلات میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بیان کر دی ہے، اس لیے میں بیان کرتا ہوں، سچ بولو، ہمیشہ سچائی کے دامن کو پکڑے رہو۔ سچ سے آپ کو وقتی نقصان ہو سکتا ہے، چند مدتوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے یا تھوڑے وقت کے لیے آپ کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، مگر یاد رکھو، ہمیشہ کی خوشی چاہتے ہو، ہمیشہ کے اطمینان چاہتے ہو تو سچ بولو۔ جھوٹ بولنے سے وقتی خوشی ملتی ہے، جھوٹ کی طاقت کمزور ہوتی ہے، جھوٹ کمزور ہوتا ہے، جھوٹ زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکتا، ایک نہ ایک دن اس کا راز کھل ہی جاتا ہے، پھر آپ لوگوں کے دلوں میں جو آپ کے متعلق احترام ہے، عزت ہے، وہ ایک جھوٹ سے آپ وہ احترام کو بے عزتی میں لا سکتے ہو۔ اسی لیے ہمیشہ سچ بولیے۔ یاد رکھ لیجئے، سچائی کی وجہ سے آپ بڑی سے بڑی مصیبتوں سے بچ سکتے ہو۔ واقعہ آپ جانتے ہیں، جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراتے ہوئے گھر میں آئے، پسینے سے آپ کا حال بہت خراب تھا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے فرمایا، مجھے چادر اوڑھیے، مجھے گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو پورا واقعہ بیان کیا تو آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیا فرمایا؟ تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ سچ بولتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ اللہ آپ کو کبھی نہیں ضائع کرے گا کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ یاد رکھ لیجیے، میں آپ کو یہاں پر ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، انسان بہت بڑا عبادت گزار ہو سکتا ہے، بہت قرآن پڑھ سکتا ہے، بہت نمازیں نفلیں پڑھ سکتا ہے، مگر وہ جھوٹ بولتا ہو، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اس کے اعمال کی اللہ کے پاس کوئی قدر ہوگی؟ وہ منہ کھولتے ہی جھوٹ بولتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، حضرت خدیجہ نے یہاں پر کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا کہ آپ سالوں سال جا کر غار حرا میں جا کر عبادتیں کرتے تھے، اب اللہ کا ورد کرتے تھے، ذکر کرتے تھے۔ کیا فرمایا؟ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ سچ بولتے ہیں۔ اور اس بات کا اعتراف کفار مکہ کو تھا۔ واقعہ آپ جانتے ہیں، پھر واقعہ بیان کرتا ہوں۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے اعلان کو لے کر صفا کی پہاڑی پر چڑھے، اس سے پہلے کیا سوال کیا تھا اپنی قوم سے؟ حضرت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے لوگو، کیا آپ اس بات کو مانیں گے کہ میرے پیچھے لشکر ہے جو آپ پر حملہ کر رہا ہے؟ کیا آپ میری بات کو سچ مانو گے؟ تو سب نے کیا کہا تھا؟ پوری قوم نے کیا کہا تھا؟ آپ تو سچ بولتے ہیں، کیوں نہیں مانیں گے؟ آپ کی امانت داری پر، آپ کی سچائی پر دشمنوں کو بھروسہ تھا۔ جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اپنے بستر پر حضرت علی کو سلایا، دشمن طاق میں تھا اور یہ سمجھ رہا تھا وہاں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں پر سو رہے تھے اور پوری امانتیں جو رکھی ہوئی تھی کفار مکہ کی اس وقت سب کو لوٹا دی۔ اور ایک روایت یہاں پر ہے جس حدیث کے راوی ابی سفیان صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اس واقعے سے آپ کو یہ معلوم ہوگا، مزید معلوم ہوگا آپ کی سچائی پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر غیروں کو کتنا یقین تھا۔ اب اس واقعے سے معلوم کر سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت سفیان صخر بن حرب ایک لمبی حدیث روایت کرتے ہیں جس میں بادشاہ روم ہرقل کا ایک قصہ بیان کیا گیا ہے، اور ایک لمبی روایت ہے، یہاں پر مختصر روایت بھی درج کی گئی ہے، میں اس کو بیان کرتا ہوں۔ ہرقل نے ابو سفیان سے، جب وہ ابھی کافر تھے، اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے، پوچھا، او پیغمبر یعنی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں، میں نے کہا، وہ کہتا ہے صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور ان باتوں کو چھوڑ دو جو تمہارے باپ دادا کہتے ہیں اور کرتے ہیں، اور وہ پیغمبر نماز پڑھنے، سچ بولنے، پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا اعتراف دشمنوں کو بھی تھا۔ آج ہم اپنے آپ کو ان کا امتی کہتے ہیں، ان کی طرف نسبت جوڑتے ہیں، مگر ان کے کام نہیں کرتے، ان کی عادت نہیں اپناتے۔ آج اسلام کے نام پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہم مرنے کٹنے کو تیار ہوتے ہیں، مگر ان کی عادتوں کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آج ہمارے زبان سے سچ نہیں نکلتا۔ میں سب کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، معاف کیجیے گا، خود اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوں۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، جو کچھ کر رہا ہوں، سب سے پہلے اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں۔ اس لیے میرے پیارے دوستو، میرے پیارے ناظرین، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عادتوں کو، ان اخلاق کو آج اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج دنیا پیاسی ہے، اگر ہم خود عمل نہیں کریں گے تو دنیا کو کیا پیغام دیں گے ہم سچائی کا؟ اور ایک روایت میں آپ کو بیان کرتا ہوں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جسے روایت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سچے دل سے اللہ سے شہادت مانگی تو اللہ تعالیٰ اسے شہداء کے مرتبوں تک پہنچا دے گا، اگرچہ اسے اپنے بستر پر موت آئے۔ شہادت کا جذبہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے، سچا جذبہ ہونا چاہیے، اور اس جذبے کو اللہ جانتا ہے کہ ہمارے اندر کتنا جذبہ ہے۔ ہم سچے دل کے ساتھ شہادت کی نیت کریں گے، اگر ہماری موت ہمارے بستر پر بھی ہوگی تو شہادت کا مرتبہ ہمیں ملے گا۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ نیت کا سچی ہونا ضروری ہے۔ اگر اس سے برعکس جو شخص اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے، دشمنانوں کو ختم کر رہا ہے، صفوں کی صفیں تباہ کر رہا ہے، مگر اس کی نیت سچی نہیں ہے، اس کی نیت دکھاوا ہے، تو اس کا عمل اللہ کے نزدیک ذرہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ مگر ایک انسان ہے جو بیچارہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا جذبہ تو رکھتا ہے، سچا جذبہ ہے، مگر وہ کسی عذر کے بنا پر، کسی عذر شرعی کے بنا پر جانا نہیں چاہتا، اور اس کی موت اپنے بستر پر ہوتی ہے، تو اللہ کے یہاں اسے شہادت کا مرتبہ ملے گا۔ اور پوری زندگی، اور ایک شخص ہوتا ہے پوری زندگی لڑتا ہے، جذبہ بھی صحیح ہوتا ہے، مگر اس کو شہادت نہیں ملتی، اگر اس کی موت اپنے بستر پر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنے اعتبار سے نوازتے ہیں، جیسا کہ حضرت خالد بن ولید کے بارے میں مشہور ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے، نیت کا سچ ہونا ضروری ہے۔ آخر میں بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، میں نے سچائی کے متعلق اتنی باتیں بیان کی۔ آج کے اس جھوٹے دور میں جہاں ہر طرف
جھوٹ ہی جھوٹ عام کیا جا رہا ہے۔ میڈیا پر دیکھیے، سوشل میڈیا پر دیکھیے، جھوٹ کا سہارا لیا جا رہا ہے، اور آج وہ انہی کی روزی روٹی ہے، اور آج ان کی روزی روٹی یہی ہے، پوری جھوٹ پر مبنی ہے۔ مسلمانوں، یہ جو جھوٹ آپ کے خلاف پھیلا جا رہا ہے اور جھوٹ کا سہارا لے کر جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ہرگز مایوس نہ ہونا، ہرگز مایوس نہ ہونا۔ آپ سچ بولیے، آپ سچائی کے ساتھ کام لیجیے، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ مسلمانوں، میں آپ کو دلاسا دینے کی کوشش کر رہا ہوں، جو بھی عالمی پیمانے پر ہو رہا ہو یا ملکی پیمانے پر ہو رہا ہو یا شہری پیمانے پر ہو رہا ہو، آپ کے خلاف جو بھی پروپیگنڈا ہو رہا ہو، آپ اس سے ہرگز مایوس مت ہونا۔ یہ وقتی فوارے کی طرح ہیں، وقتی بلبلے کی طرح ہیں، جو بھڑک رہے ہیں، پھڑا رہے ہیں اور آپ کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، جھوٹ عام کر رہے ہیں۔ میں کبھی نہیں آنا اور ان کی دنیاوی رنگینی سے، وقتی شہرت سے ہرگز مایوس نہ ہونا کہ ان کو اتنا مقام مل رہا ہے، اتنی عزت مل رہی ہے جھوٹ کی بنا پر، ہرگز مایوس نہ ہونا۔ اگر آپ سچائی کے ساتھ کام لیں گے، سچائی کا سہارا لیں گے، مسلمانوں، آپ کی کامیابی ہے، مگر شرط یہی ہے کہ آپ کی نیت سچی ہو۔ مسلمانوں، اس چیز کو اپنا لو۔ آج کے درس کا یہی خلاصہ ہے کہ ہمیشہ سچ بولیے، سچ خیر کی طرف لے جائے گا اور خیر جنت کی طرف لے جائے گا، اور جھوٹ میں تباہی ہے، اور تباہی جہنم کی وادیوں میں لے جائے گی۔ اور ایک بات معلوم ہوئی کہ سچ زیادہ دیر تک ٹکتا ہے، آپ کو وقتی طور پر مصیبت آ سکتی ہے مگر بعد میں راحت، مگر جھوٹ کذب وقتی طور پر راحت مگر بعد میں مشکلات، ٹینشن، پریشانیاں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور ہم تماموں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔